آج 15واں پارہ سبحان الذی کا ترجمہ پیش کریں گے۔ یہ 15واں پارہ جو ہے اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک سورت بنی اسرائیل ہے مکمل، اور پھر اسی سے ہی سورۃ الکہف کی ابتدا ہوتی ہے۔ 15ویں پارے کی ان 2 صورتیں، سورت بنی اسرائیل مکمل 111 آیات 12 رکوعوں میں، اور جو دوسرا حصہ سورۃ الکہف کا ہے اس کی 74 آیات اس پارے میں آتی ہیں، جو 4 آیات زائد 9 رکوعوں میں ہے۔ تو مجموعی طور پر 15ویں پارے میں آیات کی تعداد 185 ہے، جو 4 آیات زائد 21 رکوعوں میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورت بنی اسرائیل۔ اس سورت کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعے کے بعد ہوا ہے۔ معراج کے واقعہ کب ہوا اس کا تعین تو بڑا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات اس طرف جاتی ہیں کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے تقریباً پیش آئے۔ اس وقت تک اسلام کی دعوت کا پیغام نہ صرف عرب کے بت پرست بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی پہنچ چکا تھا۔ تو اس صورت میں معراج کے جو ایک غیر معمولی واقعہ ہے اس کا حوالہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت اور رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس طرح عرب کے مشرکین کو بھی یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی مخالفت سے اگر بات نہ آئے تو وہ بھی سخت ترین عذاب کا شکار ہوں گے۔ چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے دو اہم واقعات کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام سورت الاسراء بھی ہے۔ وہ اس کے پہلی آیت میں موجود لفظ اسرا سے اسراء ہے، یعنی کہ رات کو سفر کروانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کا ذکر ہے۔ تو سورت کا آغاز ہی اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام سورت الاسراء بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ تک، یعنی دور کی مسجد تک۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تو یہ جو ہم نے سفر کروایا ہے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور یہ تو بات معلوم ہے اس جو لا ریب ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ کی ذات جو ہے سب کچھ سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہ ہدایت ان کو تھی کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز قرار نہ دو گے، نہیں اللہ تتخذوا، کہ تم نہیں پکڑو گے، من دونی میرے علاوہ، وکیلا کوئی کارساز۔ ذریت من حملنا مع نوح، ذریت یہاں خطاب کا انداز ہے تو فرمایا ذریہ کے معنی کیونکہ نسل اولاد کے ہیں تو خطاب کا انداز ہے، تو اے
اولاد ان لوگوں کی من حملنا مع نوح جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا یعنی کشتی میں. انہ کان عبدا شکورا یقین جانو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان عبدا شکورا کہ وہ تو بہت ہی شکر گزار اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو دونوں کے بارے میں یہ بات ٹھیک ثابت ہوتی ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور ہم نے بنو اسرائیل کی طرف یہ فیصلہ بھیجا یعنی انہیں متنبع کر دیا تھا بنو اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم لوگ زمین میں مرتین تم لوگ زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آ گیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا تو ہم نے تم پر اپنے بندے مسلط کر دیے اُلی بأس شدید جو سخت جنگجو قسم کے تھے. فجاسو خلال الدیار وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے. وکان وعدا مفعولا اور یوں ہمارا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا. ثم رددنا لکم الکرہ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹائی تمہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر واپس ان پر غالب آ جاؤ. وامددناکم باموال وبنین اور ہم نے مال و دولت اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری امداد کی. وجعلناکم اکثر نفیرا اور ہم نے تمہیں کثیر تعداد والا بنا دیا تمہاری تعداد زیادہ کر دی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم نے کوئی بھلائی کی تو خود اپنے لیے ہی کی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر کوئی برائی کمائی تو وہ بھی اپنے لیے ہی کمائی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور وہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے کہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں ہر اس شے کو جس کے اوپر بھی انہیں قبضہ حاصل ہو جائے. بعض حضرات نے تو کہا ہے کہ اس دوسرے دشمن سے مراد انتیوکس ایپیفانیوس ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد روم کے شاہ تیتوس کا حملہ ہے. اگرچہ بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں بہت سے دشمن مسلط ہوتے رہے ہیں لیکن ان 2 دشمنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں فرمایا ہے کہ ان کے حملوں میں انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور ان میں سے جو پہلا دشمن یعنی بخت نصر ان پر اس وقت مسلط کیا گیا تھا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی. اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. آگے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک پھر سے کیا جائے گا. تو آگے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم عین ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ اور ہم نے تو جہنم کو بنا دیا ہے لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا کافروں کے لیے قید خانہ. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یقیناً یہ قرآن تو رہنمائی کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے الذین یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اعتدنا لہم عذابا علیما ان کے لیے ہم نے عذابا علیما تیار کر رکھا ہے یعنی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ
یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے نزدیک بھلائی مانگتے ہوئے، یا یوں ترجمہ کیا گیا کہ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو ہے ہی بہت جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، یعنی تاریک کر دیا رات کی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور روشن بنا دیا ہم نے دن کی نشانی کو۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم لوگ سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے چپکا دی ہے فی عنقہ، اسی کی گردن میں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے نکالیں گے کتابیں، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، وہ پائے گا اسے کھلی ہوئی، یعنی قیامت کے روز اسے یہ ایک کتاب کی شکل میں وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا۔ اقرا کتابک، تو اس شخص کو کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس کسی نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو وہ اس نے اپنے لیے ہی ہدایت کی راہ اختیار کی، یعنی اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہی کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، تو اس کے مترفین یعنی خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، یعنی ایمان و اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، تو یعنی ان پر ثابت ہو جاتا ہے ان کا جرم۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیراً باخبر رہنے والا، بصیراً اور دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، من کان یرید العاجلہ، جو کوئی فوری دنیاوی فائدے کا طلبگار ہوتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس میں سے، ما نشاء، جو کچھ ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا، جس میں وہ جلتا ہے، یصلاھا، وہ اس جہنم میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، یعنی ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها، اور جو کوئی شخص آخرت کا فائدہ چاہے گا، یعنی آخرت کے لیے کام کرے گا، وسعى لها سعيها، اور اسی کے لیے اس کی ساری کوشش ہوگی، وهو مؤمن، اس حالت میں کہ وہ حالت ایمان میں ہوگا، مومن ہوگا، فاولئک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی ہوگی، قدر افزائی کی جائے گی۔
کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطاء ربک، تو اے پیغمبر ہم سب کو مدد پہنچائے جا رہے ہیں، ان کو بھی، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ رکی ہوئی نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وللآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت کی زندگی درجات و اکبر تفضیلا، اور فضیلت میں بہت بڑھ کر ہوگی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو مت بناؤ، الہا آخرا، دوسرا معبود، کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔